لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله وأحب إلى الله العمل فيهن فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، وصيام سنة وصيام يوم يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سارے مہینے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں جس مہینے کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی تو وہ مہینہ اپنے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اور ایک خاص صفت سے متصف ہو جاتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کو منتخب فرمایا تو اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحجہ کو منتخب فرمایا تو اس کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. سورۃ الفجر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین کو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی قدر و منزلت، اس چیز کی عظمت، اس چیز کا محتم بالشان ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ولیال عشر سے مراد ایام عشر ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کے 10 ایام یہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی. دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو دوسرے ایام میں نہیں ادا کی جا سکتی. نماز، آپ نماز پڑھنا چاہیے، فرض نماز پڑھیے، نوافل جس وقت چاہیں جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. روزہ رمضان مبارک میں رکھیے، اس کے علاوہ جتنے روزے نفلی رکھنا چاہتے ہیں آپ پورے سال رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ، آپ کا نصاب پورا ہوا، زکوٰۃ کی تاریخ آئی، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اب اس کے علاوہ نفلی صدقات کرنا چاہیں تو پورے سال کر سکتے ہیں. لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ہی کی جا سکتی ہیں. ایک عبادت ہے حج کی عبادت، اور دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت. یہ 2 عبادتیں اپنی ذات کے اندر خود محتم بالشان ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج بیت اللہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف. تو اب وہ عظیم عبادت جس کو یہ فضیلت حاصل ہے وہ جس دن کے ساتھ خاص ہوئی، جن ایام کے ساتھ خاص ہوئی، تو وہ ایام کتنے قیمتی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دوسری عبادت ہے قربانی کی، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا وَمِنَ الصُّوفِ،
یہ جو دمبے کے اون ہے اس کے بارے میں بھی کیا یہی حکم ہے؟ اس کے تو بہت بال ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِنَ الصُّوفِ، صوف کے بارے میں، اون کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے برکت سے انسان کے نیکیاں لکھتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ خون کا پہلا قطرہ جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے تو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا کر دیتے ہیں. تو یہ دو عظیم الشان عبادتیں ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں. تو یہ 10 دن انتہائی اہم ہوئے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ما من ایام افضل عند اللہ، کوئی بھی دن یعنی رمضان مبارک کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو، ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہو. اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کو اعمال کرنا بہت زیادہ پسند ہو. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، اللہ کی تحلیل بیان کرو. یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، نوافل کثرت سے پڑھو. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کی عبادت. تو ہم کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں جس طریقے سے آخری عشر کی ہم اہمیت جانتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سو جائیں. اب کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے اگر کہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے سو تو یقینی بات ہے پورا قرآن پڑھ کے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 4 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا تو 1 قرآن کے برابر ثواب، 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی 1 قرآن کے برابر ثواب، 4 دفعہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لی 1 قرآن کے برابر ثواب، 2 دفعہ والعادیات ضبحا پڑھ لی 1 قرآن کے برابر ثواب، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لی 4 دفعہ تو 1 قرآن کے برابر ثواب، 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو 1 قرآن کے برابر ثواب، 4 دفعہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی 1 قرآن کے برابر ثواب، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لی تو 1 قرآن کے برابر ثواب. اب آپ مجھے بتلائیے کہ کیا ہم 10 منٹ میں 12-15 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں. تو اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف، اس میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا مرتبہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ایک نیکی کرو 700 گنا ثواب ملے. اب آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے 1 قرآن پڑھا تو 1 قرآن کا جو ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اس 10 کو آپ ملٹیپلائی 700 سے کر لیجئے تو نتیجہ کہاں تک پہنچ جائے گا. تو میرے عزیزوں، نیکیاں آسان ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ کم کرتے ہیں. ہماری توجہ نیکی کے اندر بھی دکھلاوا ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت ایسی ہوگی، لیکن آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ بہت تگڑی گائے لے کے آئے جائے اور اس کی نمائش کی جائے اور پبلسٹی کی جائے. یہ بڑے خطرے کی بات ہے. آپ سوچو کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہو، 7 لاکھ روپے، 14 لاکھ روپے، 24 لاکھ روپے کا جانور لے کے آ رہے ہو، اور تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے، لیکن ریاکاری کے نتیجے کے تو وہ ثواب تو برباد ہو گیا. کل حشر کے میدان میں اللہ سے مطالبہ کرو گے تو اللہ نہ کرے اللہ کہیں تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہا تھا وقت قیل، وہ کہہ دیا کیا، لوگوں نے تعریف کر لی، اب تمہیں دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز جو علم میں آئی، وہ چیز یہ علم میں آئی کہ یہ جانور جو اتنے بھاری ہوتے ہیں، یہ جانور کھانے کے قابل نہیں ہوتے.
دکھانے کے قابل تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی چربی ہوتی ہے، اتنے زیادہ چیزیں دوائیں کھلا کھلا کے ان کو اتنا موٹا بنایا جاتا ہے اور ان کی کھال کو اتنا شائننگ کیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں وہ جانور بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن کاٹنے کے بعد وہ گوشت بانٹنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کھانے کے قابل تو کجا، بانٹنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، ایک دوسرے سے ریاکاری میں آگے بڑھنے کی کوشش اگر کسی کی ہے، ویسے تو اللہ کرے سب کی نیت اچھی ہو، سب کی نیت خالص ہو، لیکن اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ ابھی بھی وقت ہے، قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی نیت کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پروردگار عالم، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب آپ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی 7 لاکھ کی قربانی یا 14 لاکھ کی قربانی یا 24 لاکھ کی قربانی، اس کو ملٹی پلائی کر لیں آخرت کے عمل سے 700 گنا سے، تو اللہ رب العالمین آپ کو کتنا عطا کر دیں گے۔ اتنا پروفٹ دنیا میں کوئی نہیں دیتا، 700 گنا تک پروفٹ۔ اور پھر محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو ہے اخلاص کا درمیانہ درجہ، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جتنا چاہیں انلمیٹڈ اس کا اجر و ثواب دے دیں۔ اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اس کی لمٹ ہی بیان نہیں کی، اللہ نے اپنی شان کے اوپر چھوڑ دیا، جیسی میری شان لامتناہی ہے، جیسی میری شان ازل سے ہے ابد تک رہے گی، ابد سے ہے ازل تک رہے گی، اور جیسی میری شان لامنتہا ہے اسی طریقے سے میرا اجر و ثواب بھی لامنتہا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ایام اتنے اہم ہیں تو اس کے لیے کوئی اللہ رب العالمین خاص احکامات بھی دیے ہوں گے، اور یقیناً دیے۔ سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ دیا ہے من اراد ان یضاحی فلا یاخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ، کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن، اپنے بال نہ ترشوائے۔ اب یہاں پر یہ حکم سمجھ لینا چاہیے، یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی سنت ہے، یہ حکم مستحب ہے۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور اپنی امت پر انتہائی شفیق ہیں، تو اللہ رب العالمین جو انوارات کی بارش حاجیوں کے اوپر کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ حج پہ نہ جا سکے غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ان حاجیوں کی مشابہت کر لو، جب اللہ کی رحمت کی بدلی اٹھے گی اور برسے گی تو اس کے چھینٹے تم کو بھی مل جائیں گے۔ تو یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا، تو جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کا اہتمام کر لے۔ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا ہے۔ ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ تکبیرات تشریق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ زور سے کہیں گے، اتنی زور سے کہیں گے کہ مسجد کے اندر آواز گونج جائے، اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر کسی کی نماز نکل گئی تو جب وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد مر حضرات بھی اس تکبیر کو کہیں گے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہے، بلکہ جب بھی فرض نماز قضا کر رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اب عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو عورتوں کے لیے 2 قول ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے، ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے مردوں پہ واجب ہے، لیکن مرد عورت کا فرق یہ ہے کہ مرد اونچی آواز سے کہے گا، عورت آہستہ آواز سے کہے گی۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو مرد حضرات یہ بات سمجھاتے نہیں ہیں، مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ بات سمجھائیں، اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی جانماز کے کونے پر تکبیرات تشریق لفظ لکھ کے اسٹیکر بنا کے چپکا دیں، یا جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر تکبیرات تشریق لکھ کے لگا دیں، اور تاریخ لکھ دیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنے، اور اللہ کی کبریائی بیان کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو میری کبریائی میرا ذکر کرے گا تنہائی کے اندر، میں اس کا ذکر کروں گا تنہائی میں، ومن ذکرنی فی ملئن، اور جو میرا ذکر کرے گا اجتماع کے اندر، ذکرتہ فی ملئن خیر من، کہ میں اس سے زیادہ بہتر یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، رب کائنات جو ہے ہمارا نام لے، ہمارا تذکرہ کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے۔ تو ایک عمل ہو گیا ناخن اور بال کا، اور دوسرا عمل ہو گیا تکبیرات تشریق کا۔ تیسرا عمل ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ بتائیے اس سے بڑی کیا خوش بختی ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو شامل کر لیا تو صغیرہ گناہ تو معاف ہو رہے ہیں روزے سے، اور کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں استغفار کے ذریعے سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کے اندر روزے رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے صیام یومن یعدل بصیام سنۃ، جو اس کے اندر 1 دن روزہ رکھے گا اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو 10 ذی الحجہ کے اندر عید کے علاوہ 9 ذی الحجہ تک یعنی عرفات کے دن تک روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب کبیرہ گناہ جتنی بھی احادیث میں آتا ہے کہ گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، جیسے وضو سے معاف ہوتے ہیں، اور نماز کے لیے چلنے سے معاف ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے معاف ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے معاف ہوتے ہیں، صلہ رحمی سے معاف ہوتے ہیں، مسکرا کے دیکھنے سے معاف ہوتے ہیں، صدقات سے معاف ہوتے ہیں، تو یہ تمام صغیرہ گناہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ چونکہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ باقی ہو وہ توبہ نہ کرے، اس لیے صغیرہ گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کبیرہ گناہ خاص کر دیا گیا ہے توبہ کے ساتھ۔ پھر کبیرہ گناہ کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین توبہ سے معاف کر دیں گے، اور حقوق العباد اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ اب بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جن کی ہم نے غیبت کی، اور غیبت کرنے کے بعد ہم میں جرأت بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے معافی مانگے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ملاقات کر کے کہتے ہیں بھائی جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کی حق تلفی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اس میں عزت بھی باقی رہ جائے گی اور معافی بھی ہو جائے گی، کہ جانے انجانے میں میری آپ کی حق تلفی ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دیجیے گا، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی حساب کتاب برابر کر دیں گے۔ اور ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آدمی کہ ایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک، یہ دعا کرتے رہیں، رات میں سونے سے پہلے یہ دعا کر کے سوئیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ استغفار کے نتیجے میں حقوق اللہ والے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور حقوق العباد والے گناہ اس دعا کی برکت سے معاف ہو جائیں گے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھا عمل ہے قربانی،
اور قربانی کے سلسلے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو ہم پر قربانی ہے۔ یاد رکھیے جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس ضروریات زندگی سے زائد کپڑے ہیں، برتن ہیں، مشینری ہے، سائیکل ہے، پلاٹ ہیں اور دیگر ساز و سامان ہے، وہ سب کا سب 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہ پہنچ رہا ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب۔ تو جس پہ صدقہ فطر واجب اس پہ قربانی واجب۔ اب اللہ نے یہ آسانی کی ہوئی ہے، قربانی مختلف ریٹوں کے اندر دستیاب ہے۔ مدارس کے اندر بھی 16,000 کا حصہ بھی ہے، 20,000 کا حصہ بھی ہے۔ چترال کے اندر اگر آپ کریں، گلگت بلتستان کے اندر کریں تو وہاں پر غالباً 9,000 روپے کا حصہ بھی ہے۔ تو ہر طرح سے ممکن ہے۔ اگر ہماری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے تو ہم ارینجمنٹ کر ہی لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری آخرت کا مسئلہ آئے تو ہمیں ارینجمنٹ کر لینی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین ایک قربانی کے جانور کے گلے کے اوپر چھری پھر رہی ہے، خون کا قطرہ گر رہا ہے اور اللہ رب العالمین قبولیت عطا کر رہے ہیں۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فطیبوا بہا نفسا، اس کو خوش دلی سے کرو۔ عام طور پر میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے فون کیا اور وہ دانت بغیر جانور لے کے آ گئے تھے، یعنی وہ 2 سال کا پورا جانور نہیں تھا، لے کے آ گئے، ریٹ اس وقت زیادہ تھے، ان کو مل گیا سستا، وہ لے کے آ گئے، پھر فون کر کے پوچھ رہے کہ مولوی صاحب قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو مسئلہ بتایا گیا کہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ یقین کیجئے انہوں نے قربانی کے جانور کو اتنی غلیظ گالیاں دی اور کہا چھوڑے یار، لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا ہم نے قربانی کر لی۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کا علماء سے رابطہ ہے۔ تو اب جن کا علماء سے رابطہ نہیں ہو تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو یاد رکھیں، فطیبوا بہا نفسا، تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ جتنے اخلاص سے، جتنی خوش دلی سے کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ بھائی دنیا کے اندر تو انسان کے یا تو مال کام آ جاتا ہے، یا اولاد کام آ جاتی ہے، یا سفارش کام آ جاتی ہے، یا عہدہ کام آ جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر نہ عہدہ کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ جو ہے اولاد کام آئے گی، نہ جو ہے صدقہ کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ صدقہ مطلب یہاں صدقہ نافلہ یا واجبہ نہیں، مطلب کچھ دے کر، رشوت دے کے اپنے آپ کو بچا لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بات یہ کہ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر خصوصی توجہ دو۔ بعض ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ایسی کوتاہی کر رہے ہیں، ایسی کوتاہی کر رہے ہیں، ایسی کوتاہی کر رہے ہیں، میں آپ کو افسوس سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات گزشتہ دنوں وجود میں آئے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ یعنی ماں باپ نے اپنا غصہ نکال لیا، ماموں نے اپنا غصہ نکال لیا، لیکن حقیقت کے اندر قرآن کے مدرس کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے کے اندر مجھے خطرہ ہے کہ لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ماں باپ اس کے اندر برابر کے حصے دار ہوئے۔ میں اس واقعے کی تفصیل بھی نہیں جا رہا ہوں، بس میں بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے بچوں کے مربی آپ ہیں، بچوں کی تربیت کرنے والے آپ ہیں، آپ بچوں کے ہاتھ میں کھلونا مت بنیے، اپنے بچوں کو ایسا نہ بنائیے کہ آپ مجبور ہو کر اللہ کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں میں کس واقعے کی وجہ سے غمگین ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں جو ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ناراض کیا جس مخلوق کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اور
ساری زندگی وہ مخلوق اس کو اذیت دیتی رہے گی۔ یہ الفاڑی کا مذاق اڑایا، کسی نے ٹوبی کا مذاق اڑایا، کس نے بیت اللہ کا مذاق اڑایا، کسی نے قرآن کا مذاق اڑایا، کسی نے اہل قرآن کا مذاق اڑایا، کسی نے اہل حدیث کا مذاق اڑایا، اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ہوش میں آئیے، اللہ کے واسطے ہوش میں آئیے۔ اپنے بچوں کی تربیت موبائل سے مت کیجیے، خدا کے واسطے موبائل کو بچوں کو ایک لمٹ بنا دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے 24 گھنٹے بچہ جب پیدا ہو رہا ہے اس وقت موبائل اس کے سامنے، اس کی تربیت موبائل کر رہا ہے۔ وہ بچہ کتنے چینل دیکھ رہا ہے، کتنی واہیات تباہیات، کتنی اس کے مزاج کے اندر ایگریشن پیدا ہو رہی ہے، کتنا اس کا مزاج بے چین ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ماں باپ کو نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جائیے اور اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ علماء سے مشورہ کیجئے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کیجئے، اپنے بچے بچیوں کی تربیت کیجئے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو نعمت دیتے ہیں اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن باس پرس کریں گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب